ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ بھارتی پولیس نے ضلع کشتواڑ کے مختلف علاقوں سے گھروں پر چھاپوں کے دوران دیہی دفاعی کمیٹی کے ایک رکن سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ بھارتی فوج نے ضلع راجوری کے علاقوں مانگل، ڈراٹ اور دابار پوٹھا میں 8ویں روز بھی تلاشی کا آپریشن جاری رکھا۔ مقبوضہ کشمیر میں 157 روز سے بھارتی فوجی محاصرہ اور مواصلاتی پابندیاں برقرار ہیں۔ محاصرے، بارشوں اور برف باری کے باعث سری نگر جموں شاہراہ بار بار بند رہنے کی وجہ سے مقبوضہ وادی میں سبزیوں، پھلوں، رسوئی گیس اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی سخت قلت پیدا ہو گئی ہے۔ بھارتی امور خارجہ کے سابق وزیر یشونت سنہا نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کے بارے میں حکومت کی سخت گیر پالیسی کے خطرناک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بھارت میں اس وقت عجیب ماحول ہے اور پولیس عوام کی مدد کرنے کی بجائے گنڈوں کی مدد کر رہی ہے۔ دنیا کو درپیش خطرات کے بارے میں جائزہ پیش کرنے والے دنیا کے سرکردہ ادارے یوریشیا گروپ نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں بھارت 2020 کا 5واں سب سے بڑا جغرافیائی اور سیاسی خطرہ ہے۔ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے چیئرمین میر شاہد سلیم نے کہا ہے کہ قابض بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کے تمام بنیادی اور جمہوری حقوق سلب کیے جانے کے بعد جموں خطے کی مسلم آبادی خوف اور دہشت کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مودی سرکار کی جنونی پالیسیوں کے سبب کشمیری عوام گزشتہ 157 دنوں سے زندگی کی تمام تر بنیادی سہولتوں سے محروم ہو چکے ہیں، تاہم مودی کا جنون یہاں پہ تھم نہ سکا۔ اس نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جابرانہ قوانین منظور کروانے کے بعد بھارت کی غیر ہندو اقلیتوں پر بھی متنازع شہریت کے قانون کا ٹوکا چلا دیا۔ جب ایسے غیر انسانی قوانین کے خلاف بھارتی عوام نے احتجاج شروع کیا تو مقبوضہ کشمیر کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ بھارتی پولیس کے زیر سایہ RSS کے گنڈے تعلیمی اداروں میں گھسنا شروع ہو گئے۔ جامعہ ملیہ دہلی میں وہ ظلم کیا گیا کہ غیر جانبدار لوگ بھی اسے دوسرا جلیان والا باغ کے نام سے یاد کرنے لگے۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھے کہ ہندو انتہا پسندوں کے گنڈے جواہر لال نہرو یونیورسٹی پر چڑھ دوڑے۔ مسلمان طالب علموں کو بطور خاص نشانہ بنایا گیا۔ موب آئی تھی بہت بڑی، جو موب نے کیا ہے پتھر مارا ہے۔ ہم 3 لوگ 4 لوگ تھے، روم کو کنٹینیو بجا رہے تھے اور ٹوٹنے نہیں دیا۔ نام لے کے بول رہا تھا یہ مرزا کا، یہ فلانا کا روم ہے۔ جب تک پوری پبلک اوپر سے نیچے نہیں آ گئی تب تک اس روم کو نہیں چھوڑے تھے وہ لوگ۔ اچھا، اس روم میں کیوں؟ کون ہے؟ شاید میں ہوں، ٹارگٹ کیا ہے۔ کیوں ٹارگٹ کریں گے آپ؟ ایسے مسلم کر سکتے ہیں، ہاں مسلم ہو، جتنا بھی یہاں پہ روم ٹوٹا ہوا ہے ایسے مسلم ہی ٹوٹا سکتا۔ سارے جتنے بھی روم ٹوٹے ہوئے ہیں سب مسلم کے۔ 1 گھنٹے تک دل دھڑک رہا تھا، اس کے بعد بھی ابھی بھی یہ ہے، میں ہاسٹل سے گیٹ کے باہر نہیں جا رہا۔ آج مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مودی سرکار کے خلاف اضطراب و بے چینی کی جو لہر اٹھی ہے، اس سے یہ صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ مودی کی جنونیت نے بالآخر بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بنیاد رکھ دی ہے۔